السلام علیکم حضرت صاحب. وعلیکم السلام. آج پھر پکڑ لیا مجھے. حضرت صاحب میں اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ملک کی سیاسی صورتحال حکومت سازی ہو رہی ہے، اور ایک طرف ہم نے دیکھا کہ کل خیبر پختونخوا اسمبلی میں لیگی خاتون جو ایم پی اے تھی ان کے خلاف نازیبا زبان استعمال کی گئی. کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا نازیبہ زبان. دیکھیں میری بات سنیں، بھائی بہنیں بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں تو اس طرح کی زبان نہیں. آپ ویسے آپ بات کر رہی ہیں آپ کریں، لیکن کسی عورت کے بارے میں تہمت لگانا یا بات کرنا میں اس کو اچھا نہیں آپ سمجھتا. سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو ان سب کو منع کرنا چاہیے اور اس کی مذمت کرنی چاہیے؟ دیکھیں میں بات بتاؤں، اس کی مذمت کرنی عمران خان صاحب نے کبھی بھی ایسا نہیں کہا کسی کو. نہیں کہا، لیکن جو ہوا اس کی مذمت کرنی چاہیے. میں پھر بتانا چلوں، عمران خان کے نالج میں جو لائے گا وہ یقیناً مذمت کے حوالے سے بات آئے گی، لیکن ابھی تک جو کہ وہ جیل کی باہر ہوتے تو حالات کچھ اور تھے. دوسری بات دیکھیں، وجہ پرابلم یہاں کیا ہے کہ یہ سارا جو رویہ جو رکھا ہے نا، پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کے ساتھ کیا زیادتیاں ہوئی، جیلوں میں بھگت رہے ہیں. آپ نے کئی لوگوں کو، پولیس نے کیا کیا زیادتیاں کی، ان میں سے کوئی نہیں بولا. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو سیزن لوگ ہیں وہ اس طرح کی زیادتیوں پہ بولتے ہیں اور بولتے رہیں گے. مجھے ایک چیز بتائیں، آپ اسپیشل پروسیکیوٹر نیب بھی رہے ہیں، خاص طور پر منی لانڈرنگ کے مقدمے میں شہباز شریف، حمزہ شہباز، پوری فیملی کے خلاف یہ کیسز کس حد تک درست تھے اور کیوں کیسز منطقی انجام تک نہیں پہنچے؟ دیکھیں ایک بات تو میں آپ کو واضح بتا دوں، پاناما کی جے آئی ٹی نے جو ظلم کیا نا، میں جو اس میں رہا ہوں، یعنی سارا میں پاناما کی جے آئی ٹی جو بتایا گیا کہ پتہ نہیں نواز شریف کے خلاف ہے، یاد رکھیے گا کسی تک یہ بات سامنے آئے گی وہ نواز شریف کی مرضی سے بنی، اور اس جے آئی ٹی نے فائدہ کیا دیا. سنیے گا ذرا. سر اس جے آئی ٹی نے تو حسن نواز کو کرسی پر بٹھا کر مجھے یہ بتائیں، تصویر بنا دی، تصویر لیک کس نے کی تھی؟ ذرا یہ تو بتائیں نا اس وقت آپ یہی تو سمجھنا چاہیے. یہ عمران خان یا کسی حکومت نے نہیں کی تھی، یہ جو جے آئی ٹی چلا رہا تھا اسی نے کیا تھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی توجہ ادھر ڈال کے جے آئی ٹی کی رپورٹ پر ریفرنس بنا، ریفرنس کی بنیاد پر ان کو سزا اب ہوئی. اس میں کیا آپ نے سن لینا میری، مجھے یہ بتائیے گا یہ کیوں کہتے تھے کہ ایک دور آئے گا جب یہ سارا ٹھیک ہو جائے گا؟ انہیں پتا تھا اور پوائنٹ بھی انہوں نے وہی لیا. میں جب پروسیکیوٹر اپوائنٹ کیا، مجھے اسپیشل پروسیکیوٹر باقاعدہ میرا آج تک وڈرا کا نوٹیفائی نہیں ہوا. میں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا، میں نے کہا مجھے انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے سی ایم اے کے ذریعے ایشو کیا تھا. ایشو یہ ہے کہ وہ جو جائیدادیں ہیں، جائیدادوں کی ویلیویشن ہی لگائی تھی. حالانکہ دو کیسز ہیں، ایک ہے شہباز شریف فیملی سے متعلق منی لانڈرنگ، میں اس میں آتا ہوں. نواز شریف والے کیس کے اندر جو ایون فیلڈ ہے وہ جائیدادوں کی ویلیویشن نہیں لگوائی، انٹینشن نہیں لگوائی، جان بوجھ کے نہیں لگوائی. اور یہ والا معاملہ بلکہ اب انکوائری میں بھی نہیں اٹھایا گیا، نہ انویسٹیگیشن میں اٹھایا گیا، اور صرف اسی وجہ. ایک منٹ، اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تو ساری رجیم عمران خان کی تھی، آپ بھی میں پھر بتاتا چلوں، اگر ہوتے تو جیسے مجھے بتائیں 2018 اگست میں عمران خان آئے تھے تو اپریل 2019 میں خواجہ آصف سے کوئی رابطہ ہونا تھا. آپ ذرا ٹینیور اور پیریڈ سمجھیے گا کہ یہ سارا جو کچھ بھی ہوا یہ جان کے میں کہہ رہا ہوں انٹینشنلی چھوڑے گی. آج دیکھیں کیا فائدہ کیا ہوا، نواز شریف کو تو فائدہ ہوا، اس کی غیر قانونی اور ناجائز ذرائع سے خریدی ہوئی جائیدادیں لیگل ہو گئی. آج تک منی ٹریل نہیں ہے، بتا دیں منی ٹریل کہاں ہے. میں پھر چیلنج کر وہ دیکھیں وہ کیسز بری ہوئے ہیں ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ہماری، اور اپیل فائل نہیں کی نیب نے. کیوں نہیں اپیل فائل کی نیب نے؟ مجھے یہ بتائیں. اگر یہ اتنی باتیں ہیں، پاناما کی جے آئی ٹی جو آپ کہہ رہے ہیں بنی تھی، اب اس جے آئی ٹی کے بعد رپورٹ جاتی رہی، جو نگران جج تھے اعجاز الحسن صاحب وہ بھی پھر ملے ہوئے تھے. وہ دیکھیں نگران کام جج کا یہ کام نہیں ہے. نہیں وہ دیکھ تو رہے تھے، وہ نگران جج کا یہ کام نہیں ہے. نگران جج نے تو صرف دیکھنا ہے کہ کورٹ کی پروسیڈنگ قانون کے مطابق چل رہی ہیں. میں آپ کو پتا ہے میں تو تقاضا کیا ہوا ہے عمران خان کے کیسز میں بھی نگران جج لگائیں. اگر نگران جج لگائے ہوتے تو یہ جو زیادتیاں ہوئی نا یہ کبھی نہ ہوتی. یہ جو جیل میں ہو رہا ہے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. جو شہباز شریف پر جو کیسز بنائے گئے، اربوں روپے کی منی لانڈرنگ، روز پریس کانفرنسیں ہو رہی ہوتی تھیں مرزا شہزاد اکبر کی، وہ کیا کہانی تھی؟ دیکھیں وجہ یہ ہے کہ مجھ سے یہ سوال پوچھا بھی گیا، ہائیسٹ لیول پہ پوچھا گیا. ہائیسٹ لیول مطلب عمران خان سے میری ملاقات ہوئی تھی. مجھے 22 دسمبر 2021 میں مجھے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے لگانا چاہتے تھے، لیکن وہاں اندر کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے تھے کہ جنہوں نے اس وقت بھی حالات ایسے پیدا کیے. کون کچھ لوگ تھے؟ بس یہ میں نام نہ سوچیے گا، پھر یہ اگر نام بتائیں گے تو ضرورت نہیں ہے. دیکھیں عمران خان صاحب کی جو تکلیفیں کافی زیادہ ہیں نا، تو شاید ان لوگوں کی وجہ سے کئی تو پارٹی چھوڑ کے بھی چلے گئے. آپ کے ساتھ وہ نام ہے کسی، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس کو چھوڑیں، اصل مدعے کی طرف آتے ہیں. یہ بھی ویسے نہیں اصل مدعا دیکھیں سمجھیے گا.
اس میں بھی شہباز شریف کو فائدہ دیا گیا. کیا منی لانڈرنگ کا جو کیس بنایا گیا ہے, دیکھیں جب منی لانڈرنگ میں پریڈیکیٹ آفینس ہے, جب آپ پریڈیکیٹ آفینس بیچ میں اسٹیبلش نہیں کرتے اور اس کو کرپشن یا کرپٹ پریکٹس سے جوڑتے نہیں, منی لانڈرنگ کا اسٹیبلش یہ مسلمان ذمہ دار کون اس میں شہزاد اکبر اور باقی سب لوگ ذمہ دار تھے, جو کرنے والے تھے, کہ انہوں نے دیکھیں یہ تو ڈھونڈ لیا کہ یہ بینک میں پیسے آئے, بینک سے باہر, ہاں دیکھیں نا, اب اس کو اسٹیبلش کرنا تھا نا, اسٹیبلش کرنا تھا کہ وہ جو پیسہ اب آیا اور ان پیسوں سے انہوں نے جدادیں کیا خریدی, کیا کیا انہوں نے, یہ آپ نے اسٹیبلش نہیں کیا. اور ہوا یہی, جب مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے تو کہا جی میں تو میں مردار نہیں کھاتا, اپنا شکار کر کے میں خود کھاتا ہوں. ان جو کیس بنائے گئے ہیں یہ منی لانڈرنگ کے, ان کیسز میں کچھ نہیں ہے. یہ کیسز عدالتوں سے وہ بری ہو جائیں گے. اور اچھا اس کا برا بھی لگا, یعنی اچھا مجھے شہزاد اکبر کو برا لگا, نہیں خان صاحب نے دیکھو, خان صاحب نے تو میری اپنی ایک انڈیپینڈنٹ رائے لی تھی. مجھے پھر کہا گیا کہ شہزاد اکبر ملے گا. شہزاد اکبر مجھے بعد میں ملا, لاہور آیا, میرے دفتر کا, میں نے کہا دفتر نہیں, پھر میں ان کے وہاں ملنے گیا. مجھے پھر مختلف وکیلوں کے نام بتانے لگے, اپنا چھوڑے ان کے قریبی رشتہ دار ہیں, یہ میرے دفتر آنا چاہتے تھے. میں نے کہا میرے دفتر نہیں آئے گا. میں پھر وہاں گیا, میں جا کے مجھے انہوں نے پھر میری اچھی, انہوں نے, میں ویسے کہوں بڑی عزت کی انہوں نے. اب یہ نیگیٹو نہیں دیکھا, سچ بولنا چاہیے, میرا کام ہے سچ بول رہا ہوں. میں وہاں گیا ہوا, وہاں جب میں نے دیکھا انہوں نے وکیلوں کی ٹیمیں لیں. اب وکیلوں کی جو ٹیمیں لیں میں خود پریشان ہو گیا. ان میں سے اکثر وکیل جیسے نون لیگ کا تعلق تھا اور ان کو کام, یعنی ان کو اس لیول پہ کام بھی نہیں آتا تھا. مجھے کہنے لگے آپ وکیل بنے, میں کہا میں نہیں ویسے کسی کیس میں وکیل بنتا. مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ کیسوں میں بری ہو جانا ہے. اس کیسوں میں اتنی یعنی ایویڈنس موجود تھی, لیکن اس ایویڈنس کو جب تک آپ جوڑتے نہیں ہیں, پریڈیکیٹ آفینس میں منی لانڈرنگ کے حوالے سے جب آپ ساتھ لے کر نہیں جاتے ہیں, تو یہ وہ لکونہ ہے. جس نے انٹینشنلی چھوڑے مجھے نہیں پتا. اور شہباز شریف کے خلاف یا ان کی فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ کے تمام الزامات تھے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ الزامات ٹھیک, میں الزامات بالکل ٹھیک تھے, لیکن ان کو ثابت کرنے کے لیے جو مٹیریل ریکارڈ پہ لانا تھا وہ نہیں لائے گا. اور میں سمجھتا ہوں ایف آئی اے میں جو کہ لوگ انٹینشنلی ذمہ دار ہیں, یعنی جس طرح جے آئی ٹی پاناما کے اندر یہ چیزیں ود ہیلڈ کی, اسی طرح یہاں بھی, یعنی یہاں سے نظر ہوتا ہے کہ نواز شریف فیملی. مجھے یاد ہے جب آپ کو پاناما میں اسپیشل پروسیکیوٹر بنایا گیا تو آپ نے تو جا کر عدالتوں سے تاریخیں لینا شروع کر دیا. نہ میں 2 دفعہ پیش ہوا, لیکن تاریخ مانگی تیاری کے لیے. نہیں میں سنوں, میں 2 دفعہ پیش ہوا. تیسری دفعہ جب عمران خان کی گورنمنٹ جانے والی تھی نا, اب ان کو پتا تھا, مجھے باقاعدہ پروسیکیوٹر جنرل, اللہ تعالیٰ نے جنرل نصیب کرے, مجھے فون آیا, میری جو مجھے پروسیکیوٹر جنرل کا فون آیا کہ اظہر اس کیس کو آپ ایڈجرن کرائیے گا اور کوشش کریں کہ آپ کہیں مہینے کی ڈیٹ, اور ڈیٹ ہو جائے گی. یہ لفظ بھی انہوں نے کہا, مجھے تو نہیں پتا. عمران خان صاحب کے اگینسٹ یہ سارا چل رہا تھا نا اس وقت تحریک اعتماد چل رہی تھی. وہ ٹائم اس لیے لینا چاہتے تھے تاکہ عمران خان کی گورنمنٹ ختم ہو جائے, اور اس کے بعد جو گورنمنٹ آئی آگے دیکھیں. پھر میں بتاتا جاؤں آپ کو, یہ اب چھوڑ دیجیے گا, چیئرمین نیب کس کا لگایا ہوا ہے, پروسیکیوٹر جنرل کس کا لگایا ہوا ہے, یہ اب ساری سائنس سمجھ آ گئی. مجھے تو بہت سی سائنس سمجھ آ چکی ہے. اس میں عمران خان نیک نیتی سے کام کرنا چاہتا تھا اور اسے نہیں کرنے دیا گیا. ہر 2 گھنٹے کے بعد مرزا شہزاد اکبر پریس کانفرنس کر کے کاغذ لہراتے تھے, وہ سب بیکار تھا. آپ کے سامنے ہے, میں کیا بتاؤں آپ کو, آپ خود دیکھ لیجئے گا کیا ہوا. آپ خود بتا رہے اس منی لانڈرنگ کے کیسز میں, کوئی اپیلیں فائل ہوئی, آپ خود دیکھ لینا. جنہوں نے کی یا نہیں کی علیحدہ ایک ایشو ہے, لیکن سوال ہے کہ اس کے اندر اتنے لکوناس تھے کہ وہ ٹرائل کورٹ سے ہی, یعنی شہباز شریف جو ہے وہ کسی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے نہیں آیا. اب جو مرضی کہتے رہے, اس کا مطلب ہے پیچھے کون لوگ ایسے بیٹھے ہوئے تھے کہ جو بیٹھ کے اس ریکارڈ کو ود ہیلڈ کرتے تھے, جنہوں نے حقائق سامنے نہیں آنے دیے, جنہوں نے انکوائری یا انویسٹیگیشن اس حد تک جانے نہیں دی. چھوٹی ٹیم نہیں تھی اس وقت, مرزا شہزاد اکبر, فواد چودھری, پوری ٹیمیں اس وقت تھی. فواد چودھری کا میں نہیں سمجھتا فواد چودھری اس وقت اس سارے معاملے میں تھے یا نہیں. نہیں, وہ پریس کانفرنس اپنی جگہ کر رہے ہیں, چونکہ یہ سارا ثبوت لے کر, یہ سارا اکاؤنٹیبل. وہ کہتے تھے دہی بھلے والے سے پیسے. دیکھیں وہ سچ ہے. دیکھیں میں بتاؤں, دہی بلے کے پیسے آنا, منی لانڈرنگ ہونا, فورن ایکسچینج ایکٹ سے پیسے آنا, یہ سب ٹھیک ہے. شہباز شریف کے ساتھ کنیکٹ کرنا, اس کی ایویڈنس نہیں. اب دیکھیں نا, یہی تو غلطی ہوئی ہے نا, یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ان کو کنیکٹ کرنا تھا کہ یہ یہاں سے یہ پیسہ آیا, یہ جائیداد بنائی, یہ کیا, یہ پیسہ کہاں گیا. یہی تو ایک لکونہ اس ٹائم رہ گیا, اسی لیے منی لانڈرنگ کا پریڈیکیٹ آفینس بن نہیں سکا. اب یہ سوچنا پڑے گا کہ آخر کون لوگ تھے کہ جنہوں نے پاناما کے اندر بھی ناقص تفتیش کی. اس معاملے پر آپ کی جنرل فیض سے بات ہوئی کہ یہ اتنا. دیکھیں میری بات سنیے گا, جنرل فیض کا میرا نہیں خیال ہے سارے معاملے سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے. نہیں,
ایک بات کریں ہے یا نہیں؟ نہیں میرا نہیں خیال ہے. میں نواز شریف کی GIT دیکھیں میں وہ بات کر رہی ہیں اس حوالے سے مجھے اس بارے میں کوئی اندازہ نہیں ہے. اتنا مجھے پتا ہے کہ یہ ساری جو معاملے اگر سارے ادارے چاہتے, GIT اگر چاہتی, اگر FIA چاہتی تو یہ کیسز. میرا سوال یہ تھا کہ جب آپ کو لگا کہ یار یہ تفتیش صحیح نہیں ہو رہی, اچھی مرزا شہزاد اکبر ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہے, تو آپ میرا یہ کام نہیں میرا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے بھائی. سیدھی سی بات ہے, بات صرف سمپل سی بات سمجھیے گا. میں نے جب دیکھیں میرے پاس یہ سارا کچھ کرنے کے بعد میری ملاقاتیں ہوئی تھی عمران خان صاحب سے. جب بلایا گیا نا مجھے عمران خان صاحب نے 22 دسمبر, اس وقت تک یہ سارے جو ہے نا یہ عدالتوں میں جا چکے تھے, باقاعدہ ٹرائل شروع ہو چکا ہوا تھا. یعنی اس وقت تک تو یہ ساری چیزیں. یاد ہوگا جب یہ تحریک عدم اعتماد آنے والی تھی, یہاں پر فواد چودھری اسپیشل سینٹرل کورٹ میں آگے چارج فریم کروانے کے لیے دیکھیے اس کی وجہ بنیادی طور پر نا, یعنی کوشچن یہ ہے کہ پاپڑ والے والا, دہی والے والا, وہ سارے ملازم کلرک ان سب کے اکاؤنٹوں میں آج بھی اربوں روپے آیا. وہ کیسے آیا؟ دیکھیں نا, یہ تو زیادتی ہے, یہ قوم کے ساتھ زیادتی ہے کہ آپ ناقص تفتیش کریں, آپ چیزیں سامنے لے کے آئیں, ایویڈنس نہ لے کے آئیں, اور اس کا فائدہ ملزموں کو. اور یہ وہ کیسز ہیں جن میں اربوں خربوں روپے کا. صاحب نے آپ کو بتایا تھا کہ جنرل فیض کیا چاہتے ہیں کہ کرپشن ختم ہونی چاہیے. دیکھیں میری اس بارے میں بالکل کوئی بات نہیں ہوئی, ان سے کوئی بات نہیں, بالکل کوئی بات نہیں. تھینک یو.